ملک کے بٹوارے سے پہلے لداخ ریاست جموں و کشمیر کا ایک حصہ تھا، جس میں گلگت اسکردو اور لیہ کارگل ایک ہی وزارت کے ماتحت تھے۔ تب موسم سرما کا دارالخلافہ اسکردو اور گرمیوں میں لیہ دارالخلافہ ہوا کرتا تھا۔ اس علاقے کی ساری آبادی کی زبان، لباس، خوراک، تہذیب و تمدن سب کچھ ایک ہی تھا اور آج بھی ایک ہے۔ بنیادی طور پر یہ تبتی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ آزاد ہندوستان میں آج لیہ اور کارگل کی 2 پہاڑی ترقیاتی کونسلیں ہیں، جن میں 2 چیف ایگزیکٹو کونسلرز کو ایک وزیر کا مکمل اختیار حاصل ہے، اور دونوں چیف ایگزیکٹو کونسلرز کے ماتحت 8 ایگزیکٹو کونسلرز کو بھی ڈپٹی منسٹرز کے اختیارات حاصل ہیں، جنہیں ترقیاتی منصوبوں کے لیے ہزاروں کروڑ روپیہ سالانہ بجٹ خرچ کرنے کا آزادانہ حق فراہم ہے۔ اس حوالے سے یہاں کے لوگ تقسیم ملک کے وقت ہندوستان کے ساتھ رہنے کے اپنے فیصلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا میں شکر کرتا ہوں، 47 کے بعد ہم اس ہندوستان میں جگہ مل گیا یہاں۔ یہ ہندوستان جو ہے وہ سرزمین ہے جو ہزاروں پودوں سے اگایا گیا ہے۔ اس سرزمین کو جس طرح ہم پودے اگاتے ہیں اس میں، تو اس میں اتنا مذاہب کے لوگ ہیں اور ہزاروں پھولوں کے رنگوں سے یہ سجایا ہوا ایک سرزمین ہے۔ اگر ایک پارک میں ہم جائیں تو پارک میں ہر پرکار کے اگر پھول کھلے ہیں تو اچھا لگتا ہے، اگر اس پارک میں اگر ایک پرکار کے پھول کھلے ہیں تو اچھا نہیں لگتا۔ دیکھیے، اب ہندوستان سب سے بڑا ملک ہے، ابھی عرب سے اوپر ہے، باقی کروڑوں سے حساب میں ہے، اس میں اندر بھی فساد پھرنا ہے، لیکن ہمارے عرب سے اوپر ہے، کوئی فساد پھرنا نہیں ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیرے رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ ہم بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ آج ہمارے پورے ڈسٹرکٹ میں جہاں تک انرولمنٹ کی آپ بات کریں گے تو 100% گرلس انرولمنٹ ہے۔ ایون اپ ٹو کالج لیول پہ بھی ہمارے بوائز سے زیادہ انرولمنٹ ہماری گرلس کی ہے، اور ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں ان کی آواز سنیں، ان کی سجیشن سنیں، ان کی ڈیمانڈ سنیں۔ I would like to point out few words about women education. If you educate a woman, you have educated society. But if you educate a man, you have educated an individual. اقرأ اقرأ بولا پہلے ہی، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ پہلا ہی آیا جو قرآن میں اترا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اقرأ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو جو اس نام پر جس نے تمہیں بنایا ہے، اسی نام سے آپ پڑھو، شروع کرو۔ پہلے تو کیا تھا کہ لڑکیوں کو بالکل نہیں اسکول بھیجنا ہے، بالکل گھر کے اندر 4 دیواری میں بیٹھنا ہے، یہ تھوڑا سوسائٹی کے اوپر تھا، لیکن دھیرے دھیرے وہ ساری چیزیں، ہاں، اور جب آپ باہر جائیں گے تو آپ برقعے میں جائیں گے، بازار میں نہیں جانا، آپ نے گھومنا نہیں ہے، کسی سے بات نہیں کرنی ہے، یہ چیزیں۔ لیکن اب بہت چینجز ہے، بہت چینجز، یعنی سپوز یہ لڑکیاں ہماری باہر جاتی ہے، آج کل لڑکیاں دہلی میں ہے، جموں میں ہے، سری نگر میں ہے، چنڈی گڑھ وغیرہ میں ہے۔ اب تو لڑکیاں پڑھ لکھ کے ماشاءاللہ سے ہر فیلڈ میں جاب کر رہی ہیں، ٹیچرز ہیں، کچھ انجینئرز بن گئی ہیں، کافی حد تک لڑکیاں ڈاکٹر بھی بن کر آ گئی ہیں، ابھی انڈر گریجویٹس بھی ہیں یہاں، زیادہ تر مطلب ہر فیلڈ میں لڑکیاں ہیں، ایسی کوئی فیلڈ نہیں جہاں کوئی لڑکی نہیں آ رہی ہے۔ آج سے 20 سال والا تو وہ ہے ہی نہیں، بالکل کافی چینج ہو گیا ہے۔ کسی بھی جگہ کی ترقی کا جب اندازہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو ایجوکیشن کو ہی ہم بیس بنانا چاہیے، جب تک ایجوکیشن نہیں تو ترقی نہیں ہے۔ تو لداخ یہ 50 سال کے آزادی کے دوران میں لداخ نے خصوصاً یہ تعلیم کے میدان میں کافی ترقی کی ہے۔ تو میں ایک مثال آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل جموں کشمیر کا جو چیف سیکرٹری ہے، تو ہمیں بہت فخر کے ساتھ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ مسٹر چھوانگ پھنسو ہے، وہ جموں کشمیر کا چیف سیکرٹری ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائے کہ لداخ نے لداخ نے ایجوکیشن میں ترقی کر کے کس پوسٹ پر آئے ہیں۔
अगर आज हम लेह और कारगिल में डेवलपमेंट यानी तरक्याती दास्तान का खुलासा करें तो करते ही रह जाएंगे। फिर भी एक सरसरी नजर दौड़ाएं तो आज लेह और कारगिल में सड़कों के जाल बिछे हुए हैं। कोई गांव ऐसा नहीं जो मोटर गाड़ियों की सड़कों से जुड़ा ना हो। बड़े बड़े और ऊंचे पहाड़ों को चीरकर सड़कें तामीर की गई हैं। ये हसीन बलखाती सड़कें देखने वालों के लिए एक दिलकश और दिलफरेब नजारा है। जदीद सहूलियात और तकनीक से भरपूर यहाँ के अस्पताल हैं, जिनमें सैकड़ों की तादाद में मुकामी डॉक्टर अपने फराइज बहुस्न खूबी अंजाम देते हैं। लेह और कारगिल में 2 बड़े बिजली घर हैं। कारगिल का बिजली घर तो इस कदर कामयाब है कि सर्दियों के बावजूद 12 महीने और 24 घंटे बिजली मुहैया कराता है। इसी तरह यहाँ पर डिग्री कॉलेज भी हैं, जहाँ मुकामी तलबा तालीम हासिल करते हैं। इसके अलावा बहुत से मुकामी तलबा बड़ी तादाद में मुल्क के आला तालीमी इदारों में भी पढ़ते हैं। इंसान सिर्फ बुनियादी सहूलतों और ऐश व आराम की जिंदगी से मुकम्मल सुकून नहीं पाता है। मुकम्मल खुशी और सुकून के लिए एक पुरअमन और आजाद फिजा का होना बेहद जरूरी है, और ये आजाद फिजा सिर्फ जमहूरी निजाम में ही मुमकिन है। लेह और कारगिल के लोग अपने वतन के जमहूरी ढांचे के बारे में क्या कहते हैं, आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरे नज़र में तो जितना है कि यहाँ की जमहूरियत दुनिया में शायद सबसे बेस्ट और बहुत अच्छे जमहूरियत जो हिंदुस्तान में वही है। हिंदुस्तान सबसे पहले, हिंदुस्तान इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में नंबर 1 पर आते हैं आज लिहाज से जमहूरियत, डेमोक्रेसी। हम इराक में था, इराकियों ने फख्र करता था जो हिंदुस्तानी को, और अफगानी आएगा पाकिस्तानी उनसे नफरत करते उन्होंने, इराकी ने। हिंदुस्तान नाम में हिंदुस्तान को सुनते तो उन्होंने हमको बिल्कुल प्यार से, मोहब्बत से साथ